الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ الفاتحہ کی جو آیت ہم پڑھیں گے اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی نشست میں ہم نے جو آیت پڑھی تھی وہ نصف ہے، سورۃ الفاتحہ کا نصف ہے، اور آدھے میں جو ہے وہ اللہ رب العزت کی تعریف تھی اور اس سے پیچھے چلتی آ رہی الحمدللہ سے لے کر ایاک نعبد تک اللہ رب العزت کی تعریف اور اس کی خصوصیات، اس کی صفات کا بیان تھا، اور ایاک نستعین سے دعا شروع ہو گئی تھی کہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ہر طرح کی مدد، مادی ہو معنوی ہو، ہر طرح کی مدد کا ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں۔ اب وہی دعا آخر تک چلے گی، تو اب یہ اگلی دعا اللہ رب العزت نے ہمیں سکھائی ہے۔ یہاں پر پھر آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے واحد کا صیغہ استعمال نہیں کیا ہے، اہدنی نہیں فرمایا کہ تم کہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے، بلکہ فرمایا اہدنا، جیسے کہ نعبدو میں، جیسا کہ نستعین میں جمع کا صیغہ تھا، ایسے ہی اہدنا کے اندر بھی جمع کا صیغہ ہے۔ راہ دکھا، رستہ بتا، اس کے عام معنی جو ہم کرتے ہیں۔ اب قرآن کے اندر ہدایت کے لیے ہدایا اور ایک لفظ اور ہے راشدہ، یہ دونوں قریب قریب ہیں اپنے معنی میں، یعنی کہ اب آپ اس کی تفصیل دیکھیں گے۔ ہدایا سے بنا ہے اہدی، فعل امر ہے، ہدایا سے فعل امر بنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں رستہ دکھا۔ ہدایا فعل ماضی ہے، یہدی، ہدایا کے معنی ہے لطف و کرم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری رہنمائی کر، لیکن اس میں تیرا کرم شامل ہو، تیرا لطف شامل ہو، تیری مہربانیاں شامل ہو، یعنی کہ بھلائی کا راستہ دکھانا۔ ہدایا کی ضد جو ہے نا وہ ہے ضلع، ضاد سے اس کی ضد ضلع۔ ہدایا رہنمائی کرنا، راہ دکھانا، اور ضلع گمراہ ہو جانا، رستہ بھول جانا، رستہ گم ہو جانا، اسے ضلع۔ اسی طریقے سے اس سے جو مزید فی کا باب آتا ہے اہتدا، ہدایا اس نے ہدایت پائی، اہتدا اس نے ہدایت دی، ایسے ہی ضلع وہ گمراہ ہوا اور اضل اس نے گمراہ کیا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اس کے جو ہے وہ اپنے مخالفت سے پہچانا جاتا ہے نام۔ اب آپ دیکھیے کہ ہدایت جو ہے وہ تین معنوں میں استعمال ہوتی ہے۔ ہدایت ایک تو وہ ہدایت ہے قرآن میں نا، تین معنوں میں یہی ہدایت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ایک وہ ہدایت ہے جو آپ اس کو کہتے ہیں فطرتی رہنمائی، فطری رہنمائی۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہوتے ہی ماں کے چھاتی کے ساتھ دودھ چوسنے شروع کر دیتا ہے، یہ کس نے اس کو سکھایا ہے، یہ بات اس کو کس نے سجھائی ہے؟ یہ اس کی فطری رہنمائی ہے۔ یہی آپ دیکھیں گے تمام مخلوقات کے اندر، چرند ہیں، پرند ہیں، جانور ہیں، اور خون خوار جانور بھی ہیں، بچہ اس کا پیدا ہوتا ہے تو اس کی حفاظت کرتا ہے، یہ کس نے اس کو سکھایا ہے؟ بچہ جانوروں کا اپنے ماں کو اپنے پہچان لیتا ہے، اس کی طرف لپکتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں جو فطرتی ہدایتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ میں فرمایا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، تمہارا رب، ہمارا رب وہ ہے ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ، جس نے ہر ایک چیز کو تخلیق کیا ہے، ثم ہدی، پھر اس کی رہنمائی کر دی ہے۔ یہ وہ رہنمائی ہے جو ہر ایک کے لیے یکساں ہے، پہلی۔ دوسری ہدایت جو ہم جس معنی میں استعمال ہوئی ہے وہ ہے گمراہی سے ہدایت کی طرف آنا۔ ایک بندہ غلط راستے پہ تھا، ضلالتوں میں سے تھا، ووجدک ضالا فہدی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ تو ان دونوں آیتوں میں اس سے مراد یہ ہے۔ دوسرا، ٹھیک ہے جی، انسان کا ذہن گمراہی، کفر اور نافرمانی سے ہدایت، اسلام اور فرما برداری کی طرف موڑ دینا، یہ دوسری، پہلی فطرتی رہنمائی اور دوسری کفر سے، ضلالت سے، نافرمانی سے فرما برداری، اسلام اور ہدایت کی طرف رہنمائی۔ تیسری
اس رہنمائی کو اختیار کر لینے کے بعد پھر سیدھے راہ پر چلنا. آپ دیکھتے ہیں 5 انگلیاں جیسے برابر نہیں ہیں، تو اسلام کو قبول کر لینے بھی سبھی ہدایت یافتہ نہیں ہیں. تو تیسرا درجہ وہ ہے کہ تیسرے معنوں میں ہدایت وہ استعمال ہوئی ہے ہدایت کا کہ جو فرما برداری کی طرف آ جانے کے بعد سیدھی راہ کی طرف، سیدھی راہ پر، مستقیم راہ پر رہنا، یہ ہدایت کا وہ. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر فرمایا کہ آپ سیدھے رستے کی طرف ہدایت کرنے والے ہیں. فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ. اب ان 2 آیتوں میں یہ اس معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ جو اسلام، کفر، نافرمانی کو چھوڑ کر ایک راہ اختیار کی ہے، اب اس کے اوپر رہتے ہوئے بھی یہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، ایمان والوں سے پھر ایمان، ہدایت یافتوں سے مزید ہدایت کے اوپر رہنے کی تلقین. دوسرا اسی معنوں میں لفظ آیا ہے راشدہ. جس طرح ہدا کا اپوزٹ تھا دلہ، ایسے ہی راشدہ کا اپوزٹ ہے غوا. ما ضل صاحبکم وما غوا، لیکن 2 لفظ استعمال کیے ہیں، ما ضل صاحبکم وما غوا. دلہ راہ کو کھو دینا، وما غوا. اب غوا کیا ہے؟ پہلے راشدہ اور اس کی ضد کو ہم سمجھ لیں گے. جو راہ راست پر آ جائے اور پھر نیک چلن اختیار کرے، اور جو راہ راست پر اگر نیک چلن اختیار نہ کرے تو وہ ہے غوا. رشد بھی اسی معنی میں استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں رشد و ہدایت، تو رشد ایک الگ معنی رکھتا ہے اور ہدایت ایک الگ معنی رکھتا ہے. رشد اور ہدایت قریب المعنی ہے. راہ حق پر برقراری، وابستگی، اس کی ضد ہے غی. غی، رشد اور غی، ٹھیک ہے جی. جیسے قرآن میں لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آتے ہیں انسانی شکل میں خوبصورت، اور ان کی قوم پہلے سے اس فتنے میں مبتلا ہوتی ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے حوالے کر دو تو کہتے ہیں ان سے الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی ایک بھی نیک چلن آدمی نہیں ہے؟ رجل رشید، یہاں رشید جو ہے وہ راشدہ سے بنا ہے. رشید نیک چلن، پاک. وہ پاک وہی ہو سکتا ہے جو سیدھی راہ پر چلتا ہو، ہدایت یافتہ راہ پر چلتا ہو. تو یہ پہلا لفظ تھا اہدنا، کہ نا جمع متکلم کا صیغہ ہے. اہدی میں کہہ چکا فعل امر ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے ایک بندہ مومن کہتا ہے کہ ہم کو، یعنی کہ یہ ساری ہمارے اندر تو نے فطری رہنمائی بھی رکھی ہے، گمراہی سے ہدایت کی طرف بھی لا، اور اس ہدایت کے بعد بھی پھر اس کی راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرماتا رہنا. تو اس ایک لفظ کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے بہت کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں، بہت کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے جیسے کہ ایک مذاق میں بات کو کرنے کے لیے کہتے ہیں جی کہ انسان کے پاس جو نہیں ہوتا ہے وہ اسی کو مانگتا ہے جی، اسی کو مانگتا ہے. تو گویا کہ انسان کے پاس ہدایت نہیں تھی اس لیے اس نے ہدایت کو مانگا. ایسی بات نہیں ہے. انبیاء کرام جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں وہ یہ دعا مانگتے رہے ہیں، صدیقین، اولیاء یہ دعا مانگتے رہے ہیں، کیونکہ اس کے اندر یہ معنی بھی ہے. اور پھر ایک سب سے بڑی بات جو آخر میں، استقامت، اس ہدایت پر استقامت کہ مرتے دم تک ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تو یہ اس ہدایت کو اپنے اندر رینیو کریں کہ ہم کس چیز کو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، کہ اس ہدایت اور پھر اس کے اوپر استمرار، استقامت. الصراط المستقیم، مانگی ہدایت کس چیز کی؟ الصراط، رستے کی، المستقیم جو بالکل سیدھا ہے. صراط رستہ عام لفظ ہے اور اس کو ہم استعمال کرتے ہیں. اس کے لیے قرآن کے اندر یہ 8 الفاظ آئے ہیں جو رستے کے معنی دیتے ہیں، راستے کے معنی دیتے ہیں. لیکن صراط ہمارا موضوع بحث ہے، آپ دیکھیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ یہاں پر یہ لفظ استعمال کیا ہے. پہلا لفظ ہے طریق. طریق، طریق ہر طرح کا رستہ، چاہے وہ معنوی لحاظ سے ہو یا مادی لحاظ سے. مادی لحاظ سے آپ سمجھتے ہیں کس کو کہا جاتا ہے؟ مادی لحاظ سے جس کو چھوا جا سکے، جس کو محسوس کیا جا سکے، حواس خمسہ سے، یعنی کہ جو رستہ نظر آئے اس کو بھی طریق کہیں گے. اور ایک ہے جیسے ہم نے اللہ تعالیٰ سے رستہ مانگ رہے ہیں تو اس سے ایسا نہیں کہ کوئی گلی یا کوئی سڑک دکھا ہمیں، بلکہ ہدایت کا رستہ معنوی لحاظ سے. تو طریق بھی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، معنوی معنوں میں بھی اور مادی معنوں میں بھی. مادی معنوں میں دیکھیے قرآن میں ہے فَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا. موسیٰ علیہ السلام فرعون سے نجات دلوا کر اپنی قوم کو ساتھ لے کر چلے تو آگے سمندر، تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، ان سے حکم دیتا ہے فَضْرِبْ لَهُمْ، ان کے لیے اس
دریا کے اوپر لاٹھی مارو، طریقاً فی البحر یبسا، اس بحر کے اندر، اس سمندر کے اندر، اس دریا کے اندر خشک رستہ بن جائے گا. طریقاً فی البحر یبسا، طریقاً تو وہ رستہ کیا تھا؟ مادی رستہ تھا. مانوی معنوں میں اللہ تعالیٰ جہنم والوں کے لیے بیان فرماتا ہے وَلَا لِيَهْدِيَنَّهُمْ طَرِيقًا إِلَّا طَرِيقَ جہنم، ہم ان کے لیے اس وقت کوئی اور راہ نہ رکھیں گے سوائے جہنم کی راہ کے. اللہ تعالیٰ ہمیں سے بچا کر رکھے. تو یہ مانوی معنوں میں آیا ہے. تو طریق کوئی بھی رستہ، ہر طرح کا رستہ. صراط، صراط جو ہے وہ نکلا ہے سرات سے. سرات، سرات عربی میں کہتے ہیں لمبی اور تیز دھار تلوار. سرات، سواد کی پیش کے ساتھ، دمہ کے ساتھ. سرات کہتے ہیں عربی میں لمبی اور تیز دھار تلوار. اسی سے لفظ نکلا ہے ایک مشہور، قیامت کے دن پل سرات. ماشاء، یہ پل سرات نہیں ہونا چاہیے، پل سرات. اس کو پل سرات کہتے اس لیے ہیں کہ وہ انتہائی دشوار ہے. جیسا کہ حدیث میں اس کی صفات بیان ہوئی ہیں کیسی، کہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے. تو یہ اسی وجہ سے اس کی صفت سرات بیان کی ہے، پل سرات. اللہ تعالیٰ ہمارے وہاں پر رہنمائی فرمائے اور آسانی سے لے جائے. انتہائی حزم اور احتیاط سے طے کرنے والے راستہ جس کے گرد بہت ساری دشواریاں ہوں اس کو صراط کہتے ہیں. ایسا راستہ جو انتہائی حزم، انتہائی احتیاط کے ساتھ طے کیا جائے اور جس کے ارد گرد بہت ساری دشواریاں ہوں. مادی لحاظ سے اور مانوی لحاظ سے دونوں کا استعمال قرآن میں آیا ہے. مادی لحاظ سے دیکھیے اللہ تعالیٰ شعیب علیہ السلام کی قوم کو تلقین کرتے ہوئے، شعیب علیہ السلام کی زبان سے ان کو تلقین کرتے ہیں وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. ہر رستے پر ہی نہ بیٹھ جایا کرو کہ لوگوں کو ان کو جو ہے گمراہ کرتے پھرو اور ان کو سیدھے رستے سے ہٹاتے پھرو. تو یہ مادی رستے کے لیے استعمال ہوا ہے. اور یہاں پر مانوی معنوں میں اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، یعنی کہ ہمیں سمجھ بوجھ دے اچھے رستے کی، تیرے طرف آنے والے رستے کی. وہ سبیل، سبیل بھی رستے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس سے مراد وہ رستہ ہے جو بڑا باسہولت ہو، سہولت والا. صراط جیسے آپ نے دیکھا مانوی لحاظ سے کہ جو بہت دشوار گزار ہو، جس کے ارد گرد بہت ساری دشواریاں ہوں اور اس کے اوپر انتہائی حزم اور احتیاط کے ساتھ چلا جائے. اور سبیل اس کے اپوزٹ ہے، وہ رستہ جو سہولت والا ہو. ابن السبیل آپ نے قرآن میں پڑھا ہے. ابن السبیل کسے کہتے ہیں؟ مسافر کو. اور عابری سبیل کسے کہتے ہیں؟ گزرنے والا. اب یہاں سے کوئی گزر کے ہمارے پاس سے جا رہا ہے تو اس کو عابری سبیل کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ ابن السبیل بھی ہو. کیا پتہ وہ دور سے نہ آیا ہو، اسی محلے کا ہو تو مسافر نہ ہو. ابن السبیل مسافر اور عابری سبیل گزرنے والا. سبل اس کی جمع ہے، سبیل کی جمع سبل، بہت سارے رستے. سبل عربی میں اس رستے کو کہتے ہیں جو بہت کھلی سڑک اور کشادہ سڑک ہو، اس کو سبیل کہتے ہیں. کھلی اور کشادہ، یہاں پر بہت سارے لوگوں کی آمد و رفت ہو، آنا جانا ہو. اور یہ مانوی اور مادی دونوں لحاظ سے آیا ہے. مانوی معنوں میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو حکم دیا فصل کی سبول ربی کی ذلولا، کہ اپنے رب کے سجھائے ہوئے رستوں پر آ جا. شہد کی مکھی کو حکم ہوا. اور یہ وہی ہے جس کا ہم شروع میں عرض کر رہے تھے آپ کے سامنے کہ یہ ہے فطرتی رہنمائی جو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو سکھا دی کہ وہ رستوں کو، اس کے لیے وہ رستہ نا جہاں سے وہ آتی جاتی ہے بڑا آسان ہے، سہولت والا رستہ ہے اور کئی مکھیاں آتی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سبیل کا لفظ استعمال کیا. فصل کی سبول ربی کی ذلولا، سبول کئی رستے وہ اختیار کرتی ہے، کبھی درختوں پر، کبھی پانی پر، کبھی پھولوں پر وہ بیٹھتی ہے. اور مادی معنوں میں اللہ تعالیٰ دو قوموں کا تذکرہ کر دینے کے بعد فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ. اور یہ جو لوگ تھے ایک بڑی کھلی شاہراہ پر قیام پذیر تھے. اب آپ دیکھیں گے طریق، صراط اور سبیل. طریق عام رستہ اور صراط اس سے بڑھ کر اس سے اخص ہے اور سبیل اس سے زیادہ اخص ہے. ٹھیک ہے جی. ہر راستہ اور حدود و قیود سے گھرا ہوا، صراط اور عزم سے چلنے کے لیے، یعنی سبیل اب کس لیے فرمایا کہ جو بندہ عزم کے ساتھ چلے تو شریعت اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتی ہے. جو عزم کے ساتھ شریعت کے اوپر چلے نا
تو اس کے لیے وہ آسانی پیدا کر دیتی ہے، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جو کثیر تعداد میں لوگ اس کے اوپر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے۔ اس کے بعد لفظ ہے فجہ۔ فجہ اصل میں جو ہے وہ فجتن، دو پہاڑیوں کے درمیان کی جو کشادگی ہوتی ہے اس کو عربی میں فجتن کہتے ہیں۔ دو پہاڑیاں ہیں اور اس کے درمیان تھوڑی سی کشادہ جگہ ہے، اس کو کہتے ہیں فجتن۔ اس کی جمع ہے فجاج، فجاج، اور فجوتن کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان میدان کو، تھوڑی سی کشادگی ہو تو وہ ہوتا ہے فجتن، اور فجوتن دو پہاڑوں کے درمیان میدان کو، اور فجہ کہتے ہیں اس جو میدان ہے دو پہاڑیوں کے درمیان، اس کے درمیان سے ایک ایسے رستہ جا کرنا اس پہاڑی کی طرف جو چڑھتا ہونا، اس کو فجہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، فجتن دو پہاڑیوں کے درمیان ایک کشادہ جگہ کو کہتے ہیں، فجوتن اس میدان کو کہتے ہیں جو دو پہاڑیوں کے درمیان ہو، اور فجہ اس رستے کو کہتے ہیں جو اس میدان سے ہو کر گزرتا ہو، فجتن۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں بیت اللہ کی تعمیر کر دینے کے بعد، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کے اندر حج کا اعلان کر دیجئے، یأتوک رجالا وعلی کل ضامر، پیدل بھی چل کر آئیں اور دبلی پتلی اونٹیوں کے اوپر بھی ہو کر آئیں، یأتون من کل فج عمیق، جو کہ دور دراز اور تنگ گھاٹیوں سے ہو کر، اب دیکھیں مکہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جگہ دکھائے، خانہ کعبہ پہاڑوں پہ ہیں، تو پہاڑیوں کے درمیان سے ہونے والا آ کر آنے والا راستہ، یأتون من کل فج عمیق، جو دو پہاڑیوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے رستوں میں سے بھی آئیں، پہلے ذکر کیا نا، پیدل بھی آئیں، اونٹیوں کے اوپر بھی آئیں، اور تنگ رستوں سے پہاڑیوں کے درمیان سے ہو کر آنے والے رستوں سے بھی ادھر سے بھی ہو کر آئیں، تو وہاں پر لفظ فجہ استعمال کیا۔ اس کے بعد لفظ ہے امام۔ امام کے دو معنی ہیں، ایک پیشوا، ٹھیک ہے جی، آگے جو کھڑا ہوتا ہے پیشوا، رہنما، اور دوسرا جو ہے وہ راستہ، شاہراہ، کھڑی سڑک، بڑی سڑک۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے دو قوموں کے بارے میں، فانتقمنا منہم، ہم نے ان دونوں سے بدلہ لیا ان کی نافرمانی کا، وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور وہ دونوں بستیاں ایک کھلی گزرگاہ کے اوپر ان کا قیام تھا، لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، ایک واضح اور کھلی شاہراہ کے اوپر ان کا راستہ تھا۔ وہ نجد، نجد آپ جانتے ہیں ایک جگہ کا بھی نام ہے عرب میں۔ نجد کسے کہتے ہیں جی؟ نجد کے بھی دو معنی ہیں، گھاٹی، گھاٹی کو بھی نجد کہتے ہیں، اور چڑھائی والا راستہ، اترائی بھی اور چڑھائی بھی۔ یہ علاقہ جو عرب میں ہے نا، یہ بھی ایسا ہی ہے، چڑھائی والا، تو اس لیے اس کو نجد کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دو راستے دکھائے ہیں۔ اب یہ سبیل نہیں ہے، فج نہیں ہے، صراط نہیں ہے، نجد کا لفظ استعمال کیا ہے، جو مشکل راستہ ہو، نجدین، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو دو راستے دکھائے ہیں، نفس کو مارے، اپنی آپ کو مارے، ابلیس شیطان اس کا جو ہے مخالفت کرے، تو یہ جیسا چڑھائی چڑھنے والا بندہ ہوتا ہے، مشقت میں چڑھنے والا، تو اس لیے اس کو نجد فرمایا کہ ہم نے اس کو دو راستے دکھائے۔ قرآن میں لفظ ہدن جو ہم نے ہدایت کے لیے کہا، وہ راستے کے لیے بھی لفظ آیا ہے۔ بھولے کو رستہ مل جائے تو اسے ہدن کہتے ہیں عربی میں، کسی بھولے ہوئے کو رستہ مل جائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ آپ حق کی تلاش میں تھے، بھولے ہوئے تھے، جیسے قرآن پہ دوسرے کا بیان فرماتا ہے مَا تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ کو نہیں معلوم تھا ایمان کیا ہے، کتاب کیا ہے، لیکن ہم نے اس کو آپ کے لیے واضح کر دیا، نور بنا دیا۔ تو جو بھولے کو رستہ بتا دیا جائے اس کو کہتے ہیں ہدن۔ سورہ طٰہٰ میں ہے موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی بچوں کو لے کے جا رہے ہیں، رات ہو گئی ہے، ٹھنڈ بھی ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں، تو کہتے ہیں انی آنست نارا، آگ دیکھتے ہیں، روشنی دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں آگ لگی ہوگی، تو انی آنست نارا، میں تمہارے لیے آگ لے کے آتا ہوں، کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم اس سے تاپ سکو یا رستہ دکھا سکو، وعلی النار ہدی، کہ اس آگ سے تم رستہ معلوم کر سکو، علی النار ہدی۔ پھر لفظ آیا ہے سبب، سبب، سبب کی جمع اسباب ہے۔ یہاں پر ہم جو اردو میں اسباب استعمال کرتے ہیں وہ بھی معنوی معنوں میں یہی ہے کہ ایک چلیں جی آپ کوئی طریقہ اختیار کریں، کوئی رستہ اختیار کریں اس سے نکلنے کا، اس مسئلے سے نکلنے کا کوئی رستہ۔ اب لازمی نہیں ہے کہ ہم کوئی کسی گلی یا کسی سڑک کو اختیار کریں، یہاں بھی ہم معنوی معنوں میں استعمال کرتے ہیں نا، ایک بندہ کسی کام میں پھنس گیا جی، ہاں جس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے،
تو راستہ یہاں مانوی معنوں میں ہوتا ہے، تو یہ سبب اسی معنی میں استعمال کرتے ہیں. ذریعہ، راستہ، رسی کو بھی عربی میں سبب کہتے ہیں. پھر اسی طریقے سے راستے کو بھی اور سامانے، جو راستے کے لیے بندہ سامان ذات راہ لے کے جاتا ہے اس کو بھی سبب کہتے ہیں، یعنی کہ وہ ذرائع. موسیٰ علیہ السلام اور خضر، ان کا واقعہ جو سورہ کہف میں آیا ہے تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ثم اتبع سببا، پھر انہوں نے ایک راستہ اختیار کیا، پھر وہ ایک راستے پر چلے. ثم اتبع سببا. ایسے ہی سورہ مومن میں فرعون کہتا ہے وقال فرعون یا حامان، فرعون نے کہا کہ اے حامان ابن لی صرحا، میرے لیے ایک محل کو تعمیر کر، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں راستہ تلاش کروں موسیٰ کے رب کی طرف جانے کا. ابلغ الاسباب، اب بلاغت اس کا معنی ہے جان ہے، تاکہ میں راستہ تلاش کروں، راستہ معلوم کر سکوں، میرے پر واضح ہو. تو یہ اس کی ہٹ درمی تھی. تو یہاں پر بھی سبب راستے کے معنی میں. المستقیم، سیدھا. اب اس سیدھے کے لیے بھی قرآن کے اندر سوا، قصد اور سدید کے الفاظ مزید آئے ہیں. مستقیم کہتے ہیں کسی بات پر قائم اور برقرار رہنا. مستقیم کسی بات پر قائم اور برقرار رہنا، اسی کو استقامت ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. قام علی الامر، اور اقام الشیء کہتے ہیں کسی چیز کو کھڑا کرنا. اقام الشیء کسی چیز کو، یہیں سے نکلا ہے مستقیم سے. وہ چیز جو سیدھی بھی ہو اور متوازن بھی ہو اور معتدل بھی ہو. وہ چیز جو سیدھی بھی ہو، متوازن بھی ہو، معتدل بھی ہو. صرف سیدھی کیوں نہیں کہا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وزنوا بالقسطاس المستقیم، ترازو سیدھی رکھا کرو. وزنوا بالقسطاس المستقیم. اب ترازو کی جو ڈنڈی ہوتی ہے وہ سیدھی ہوتی ہے، سیدھی ہوتی ہے نا جی، لیکن اس کے اندر اگر آپ ناپ تول میں کمی کریں تو وہ اگر اس طرف بھی گرے گی تو کیا وہ ایسی ٹیڑھی ہو جائے گی؟ نہیں، رہے گی سیدھی، اپنی بناوٹ میں سیدھی رہے گی، لیکن وہ مستقیم نہیں رہی کیونکہ اس کے اندر توازن نہیں ہے. جب وہ اپنی توازن میں آئے گی تو اس کو مستقیم کہیں گے. یعنی کہ صرف ایک ڈنڈے کی طرح سیدھا ہو جانا استقامت اور مستقیم نہیں ہے، بلکہ اعتدال پر متوازن، معتدل اور سیدھی، تب جا کر مستقیم وہ لفظ قائم ہوتا ہے. معتدل. دوسرا لفظ ہے سوا. سوی کسی چیز کا درست ہونا، سوا درست اور ہموار کرنا، اور سوی ہموار اور درست اور تندرست اس معنی میں ہے. جیسے قرآن میں بیان فرمایا فتمثل لها بشرا سویا، اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے لیے فرماتے ہیں کہ وہ ان کے سامنے صحیح سالم انسان کی شکل میں آ گئے، انسان کی مثل بنا کر جبرائیل علیہ السلام ان کے سامنے آ گئے. فتمثل لها بشرا سویا. اسی طریقے اسی سے صراطا سویا بنا ہے. صراطا سویا کہتے ہیں درست اور ہموار سیدھا راستہ جس میں نہ اونچ نیچ ہو، جس میں نہ ٹیڑھا پن ہو. ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہتے ہیں فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میں آپ کو ایک راستہ دکھاؤں گا جو سویا ہے، نہ اس میں اونچ نیچ ہے، نہ وہ راہ حق سے ہٹا ہوا ہے، نہ اس میں کوئی ٹیڑھا پن ہے. اسی لفظ سے نکلا ہے سوا. سوا کہتے ہیں برابر کو، ایک نقطے کے ادھر بھی اور ادھر بھی فاصلہ برابر ہو تو اس کو کہتے ہیں وسط، وسط درمیان. لیکن سوا جو ہے نا وہ مانوی معنوں میں ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا سواء علیہم اانذرتہم، برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں ام لم تنذرہم، یا ان کو نہ بھی ڈرائیں. تو سوا اسی سے نکلا ہے برابر. فاصلہ یا تعداد کے لیے وسط آتا ہے، ہر لحاظ سے برابری مقصود ہو تو اس کو سواء کہتے ہیں، یعنی کہ مرکزی نقطہ، بیچوں بیچ. اللہ تعالیٰ جہنم کے فرشتوں سے کہیں گے خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، ان کو پکڑو اور ان کو گھسیٹ کر لے جاؤ جہنم کے بیچوں بیچ. الی سواء الجحیم، سوا درمیان میں، بیچوں بیچ. سواء السبیل جو ہر طرح کی ضلالت کفر کو اپنی اطراف سے چھوڑتا ہوا درمیان میں سے سیدھا نکل جائے، اس کو کہتے ہیں سواء السبیل. وہ راستہ جو ضلالت، گمراہیوں، کفر کو اپنے اطراف میں چھوڑتا ہوا بالکل سیدھا نکل جائے. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ. موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں جب مدین کی طرف، جب ان کے دوست نے آ کر بتایا کہ تمہیں تو شہر میں ڈھونڈ رہے ہیں، تم سے قتل ہو گیا تھا تو تمہیں ماریں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور مدین کی طرف چلے جاتے ہیں. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي
ان یہدینی، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سواء السبیل، سیدھا راستہ دکھائے گا، ہموار، سیدھا، درست، درمیان سے گزرنے والا راستہ۔ قصد، کسی چیز کا جائز استعمال، اس کا بیسک مطلب ہے قصد کا، کسی چیز کا جائز استعمال۔ جب وہ جائز استعمال سے بڑھ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسراف، اور اگر وہ جائز استعمال سے کم ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں بخل۔ قصد درمیانی راہ، معتدل سیدھی، اور اسراف بڑھ جانا، اور بخل کم کر دینا۔ اسی سے لفظ نکلا ہے اقتصاد، اقتصادیات، یعنی کہ آپ کی جتنی بھی یہ جو پیسہ ہے، اجناس ہیں، یہ جو کھانے، یہ جو چیزیں ہیں اقتصادیات، یہ اس کے اندر یہ معنی موجود ہے کہ وہ معتدل ہوں، وہ سیدھی ہوں، اس لفظ کے اندر یہ لفظ موجود ہے۔ ہر معاملے میں سیدھا رہنا، اقدار کا صحیح ہونا، یقین کرنے والا، افراط و تفریط سے پاک، اس کو کہتے ہیں، اس رستے کو کہتے ہیں قصد۔ آخری لفظ ہے سدید۔ صد کہتے ہیں روک کو، اسی سے دیوار کو بھی صد کہتے ہیں، روک، آڑ، دیوار۔ سدا پتھروں سے شگافوں کو بند کرنا، اور سداد وہ مسالہ ہے جس سے سوراخ بند کیے جائیں۔ صد پتھروں سے شگاف کو بند کرنا، اور سداد وہ مسالہ جس سے شگاف بند کیا جائے۔ قول سدید وہ بات جس میں کوئی رکھنا نہ ہو، کوئی ایچ پیچ نہ ہو، کوئی چکر مکر نہ ہو، اس کو کہتے ہیں قول سدید۔ یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، ٹیڑھا میری بات نہیں کرنی، سیدھی۔ فلیتقوا اللہ ولیقولوا قولا سدیدا، ان کو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور بات سیدھی کریں، سیدھی۔ تو یہ مستقیم جو سیدھے کے معنی میں ہے، آپ نے دیکھا صوابی اور قصد متوازن اور سدید معنی۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر مستقیم کا لفظ استعمال کیا، جس کے ہم نے معنی یہاں جان لیے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے، ہم بار بار اس سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں واقعی وہ سیدھا راستہ دکھائے جو اس نے ہمیں سکھایا ہے۔ پہلے اس کا ہمیں اندر فہم پیدا کرنے کی ہمت اور توفیق دے کہ ہم پہچانیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس بات کی تلقین کر رہا ہے کہ یہ مانگا کرو مجھ سے، پھر ہم وہ مانگیں، پھر اس کو حاصل بھی کریں، اور وہ دیتا ہے، وہ دیتا ہے، جو اس سے مانگتا ہے وہ اس کو دے کر دیتا ہے، پورے یقین کے ساتھ دعا مانگے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ صراط مستقیم کا راستہ دکھائے۔ اور جو اگلا دعا کا حصہ ہے وہ بہت اہم ہے، کہ باقی انہی کا راستہ جس کے اوپر وہ انہوں نے پہلوں پر انعام کیا ہے۔ ہر نئی ایک بات جو ہے وہ انتہائی گمراہ ہے۔ اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل محدث بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر